اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے. تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے یعنی کہ آج سے 2 دن بعد پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں جس میں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے. اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کیا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں یا جو بھی ہے. لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی. اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے. 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی جیسے شفقت صاحب نے جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی، لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان، اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی. شکریہ. جی اس میں میں کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے، کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے. لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی، اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں ایک یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا. باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں، کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں
یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو, انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں, لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا. اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں, تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی. تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں, یونیورسٹی لیول کے ہوں, جس بھی لیول کے ہوں, وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے, اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات, چھٹیاں ہوں گی, اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے, جو وہ ووکیشنل ادارے, وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے, باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے, وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر. جی, اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی, جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک, تو یہ اسکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے, ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا, وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات, بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے, ان کو مئی جون میں لے جایا جائے, تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے, وہ اگست تک لے جایا جائے, اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے, یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند فیصلے ہیں, اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے, اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی, اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, شکریہ. جی, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا, اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے. تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے, یعنی کہ آج سے 2 دن بعد, پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں, جس میں یونیورسٹیز ہیں, جس میں کالجز ہیں, جس میں اسکولز ہیں, جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں, یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں, ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے. اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے, اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا, جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے, جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے
بچوں کو کا ہوم ورک دکھائیں لے جائیں یا جو بھی ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی، آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں۔ وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ جی، جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان، جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی، لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی، کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان، اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی۔ شکریہ جی، اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے، کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے، لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی، اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا، باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں، کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو، انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں، لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا۔ اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی۔ تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں، یونیورسٹی لیول کے ہوں، جس بھی لیول کے ہوں، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے، اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات، چھٹیاں ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے، جو وہ ووکیشنل ادارے، وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے، باقی چیزوں میں
ٹریننگ ہو رہی ہے وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر. جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی, جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک, تو یہ اسکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے, ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا, وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے, تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے, اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے, یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند ایک فیصلے ہیں, اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے, اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی, اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, شکریہ. جی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا, اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے. تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے, یعنی کہ آج سے 2 دن بعد, پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں, جس میں یونیورسٹیز ہیں, جس میں کالجز ہیں, جس میں اسکولز ہیں, جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں, یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں, ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے. اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے, اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا, جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے, جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کیا ہوم ورک دکھائیں, لے جائیں, یا جو بھی ہے. لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے, لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس, کوئی سلسلہ, کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی. اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی, چھٹیاں ہوں گی, جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے. 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی, آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد, جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے
जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फ़ैसला जो है किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब जो 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे, उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इम्तिहानात हैं जो कि जारी रहेंगे। उसके बारे में डॉक्टर फैसल प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। जी, जैसे शफकत साहब ने फरमाया कि जो इम्तिहान जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो तो बहरहाल महकमा तालीम जो है उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे MD कैट वगैरह जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंट्री के लिए हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे। और उसकी वजह यह है कि उनको मैनेज करना मास्क के साथ, SOPs के साथ, और वो एक दिन का इम्तिहान होता है तो ये ऐन मुमकिन है और सेफ्टी के साथ बिल्कुल तमाम एहतियात के साथ इसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो उसकी एक्सेप्शन इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि पहले भी गुज़िश्ता वेव में भी जब इस तरह के इम्तिहान, इस नौइयत के इम्तिहान आए थे तो उनको इजाज़त दी गई थी। शुक्रिया जी। इसमें मैं एक और इजाफ़ा कर दूं कि जो किसी भी सतह पे अगर कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई इम्तिहान हो रहा है, कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कोई और है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों के जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो हैं मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो ज़रूरी हैं, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट ऑनलाइन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो रह सकते हैं हॉस्टल में। लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तलबा का वो हॉस्टल में रहेगा। उसके अलावा सिर्फ उनको एंट्री इजाज़त होगी जो कि PhD कर रहे हैं या कोई लैब का काम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ उस सिलसिले में ख़ुद फ़ैसला करेंगी। तो मैं ज़रा दोबारा इसको थोड़ा दोहराता हूँ कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाअल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। और डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे सीनियर जी, इसी तरह जो सीनियर मेडिकल ईयर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है वो जारी रहेगी जैसे कि पहले भी थी, जो कि क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर होती है और उसमें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की शुमार में मद में शुमार होती है। ये भी मैं अर्ज़ करूं कि जब तक ये घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी है, यानी कि तकरीबन 1 माह 26 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, तो ये स्कूल जो हैं ये फ़ैसला करेंगे कि असातिज़ा की ज़रूरत है, उनको असातिज़ा को आना पड़ेगा, वो वहाँ पे स्कूल में होंगे। स्कूल जो हैं वो चलते रहेंगे सिवाय इसके कि वहाँ पे तलबा जो हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा जो चंद फ़ैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो इम्तिहानात बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे उनको मई जून में ले जाया जाए, ताकि जब तालीमी इदारे खुलते हैं तो तलबा को अपना कोर्स वर्क मुकम्मल करने का वक्त मिल जाए।
اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر